اور اس سلسلے میں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی ایک تفصیلی ٹویٹ کر دیا گیا ہے جس میں انہوں نے وجوہات بتا دی ہیں اور انہوں نے کلیئر کر دیا ہے سر کہ مذاکرات روک رہے ہیں. اس میں دیکھیں انہوں نے تو اس میں جو یعنی عذر جو ہے پیش کیا ہے وہ تو یہ صاحبزادہ حامد رضا کے گھر اور مدرسے پر کچھ چھاپا پڑا ہے. جی ہاں, اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اردلی حکومت ایک جانب مذاکرات کا ڈھونگ رچا رہی ہے اور دوسری جانب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم اس چھاپے کے بعد مذاکرات کا عمل فوری طور پر روک رہے ہیں. مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان اور ہمارے اتحادی کے گھر پہ چھاپا ہماری مذاکراتی کمیٹی پر حملہ ہے. اس دوغلے پن اور بدنیتی پر مبنی مذاکراتی عمل سے کوئی خیر برآمد نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 7 دن کی مہلت دی گئی تھی اور کہا گیا تھا اس دوران میں کمیشن بنا دیں اور گوہر صاحب نے یہ کہا کمیشن کیونکہ نہیں بنا, اب اس میں بھی ایک مغالطہ ہو گیا. ورکنگ ڈیز اعلامیہ جاری ہوا تھا وہ 7 ورکنگ ڈیز کا ہوا تھا. جی ہاں, اس میں ورکنگ ڈیز لکھا ہوا ہے اور اتفاق کیا تھا پی ٹی آئی نے. ہاں, اتفاق سے ایک اعلامیہ جاری ہوا نا. اب ورکنگ ڈیز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مکمل ہوں گے 28 تاریخ. جی ہاں, کیونکہ چھٹیاں جو آ جائیں گی ان کا شمار نہیں ہوگا. مگر انہوں نے اب 7 دن بنا دیا ہے, ورکنگ کا لفظ نکال دیا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے تو یہ کہا کہ کیونکہ کمیشن قائم نہیں ہوا اس لیے مذاکرات کا عمل جاری نہیں رکھا جا سکتا. مگر عمران خان صاحب جو فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیونکہ حامد رضا کے گھر پر حملہ ہوا نا, ان کے دفتر پر اور گھر پر ایک چھاپا پڑا ہے, اس لیے ہم اب مذاکراتی عمل روک رہے ہیں. وہ یہ ریزن دے رہے ہیں. انہوں نے کہا میں نے اپنی جماعت کو ہدایت جاری کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو قانون کی حکمرانی, جمہوریت کی بقا, انسانی حقوق کی پابندی کی خاطر اعتماد میں لیں اور جعلی حکومت کے خلاف گرینڈ قومی ایجنڈے پر ہم کام کر رہے ہیں. اور پاکستان میں ہر جانب عدم استحکام کے ڈیرے ہیں. اس کے بعد انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا ہے, کہا کہ بلوچ گمشدہ افراد کا مسئلہ بہت سنجیدہ ہے. مہرنگ بلوچ کے ساتھ اپنی آواز ملائی ہے اور کہا ہے کہ اب یہی حال پورے ملک کا ہے. تحریک کے کئی کارکنان لاپتہ ہیں اور اس مسئلے میں بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے لاپتہ کارکنان کے ساتھ, اور عالمی انسانی حقوقوں کی تنظیموں کے سامنے بھی اس معاملے کو رکھیں گے. آگے وہ کہہ رہے ہیں سر کہ بلوچستان سمیت ملک بھر میں جب تک ایک عوامی اعتماد کی حامل نئی حکومت نہیں لائی جاتی اس وقت تک استحکام نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ذات کی خاطر نہیں مانگتا, میں ان سے بات کروں گا تو وہ صرف ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہوگی. اصل کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے, باقی سب کٹ پتلیاں ہیں جو اشاروں کی منتظر رہتی ہیں. اور پھر آگے ایک بڑی دلچسپ مطالبہ کر رہے ہیں آگے. انہوں نے کہا کمیشن بنایا جائے. اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر ترین ججوں پر مشتمل ہو یا سپریم کورٹ. یہ بیرسٹر گوہر صاحب بھی بتا گئے تھے. اور اس میں اب یہ کہ انہوں نے تبدیلی کی اپنے مطالبے میں کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر جج ہیں, ان پر بھی کمیشن ان کو منظور ہے. یہ سر ایک اور تبدیلی ہوگی نا, پہلے تو وہ کہتے تھے کہ جی سینئر موسٹ یعنی کہ جو ججز ہیں وہ ہوں, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یعنی کہ 3 ججز ہوں سپریم کورٹ کے, اور اب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ہائی کورٹ کے جو ہیں وہ بھی ججز ہو سکتے ہیں. سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر ترین جج. تو اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ کے بھی 3 سینئر جج یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر جج. اس کے بغیر ہمیں کوئی کمیشن بھی قبول نہیں ہوگا. اور بددیانت افراد کبھی نیوٹرل امپائرز کی حمایت نہیں کرتے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے خود ہی 9 مئی کے فالس فلیگ اور 26 نومبر کے قتل عام میں کا معاملہ کیا ہے, وہ اس میں ملوث ہیں. 9 مئی کو انہوں نے خود ہی چوکیوں سے فوج پولیس کو غائب کیا, خود آگ لگائی, خود سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر کے الزام بے گناہ سیاسی کارکنوں پر ڈال دیا. اور 26 نومبر کو بھی ہمارے لوگوں کو شہید اور زخمی کیا اور ہمیں دہشت گرد قرار دیا گیا. کم از کم 14 لوگوں کو شہید کیا گیا, کئی افراد زخمی اور گمشدہ ہیں, ہزاروں لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈال دیا گیا. جو جیلوں سے باہر ہیں وہ ضمانت کے لیے کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت کے چکر کاٹ رہے ہیں, مگر ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. ٹھیک, کہتے ہیں ریاض صاحب نے یہ بیان دیا ہے
کہ اگر وہ اپنا منہ کھولیں گے تو بہت سے لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ بتائیں پچھلے 30 سال میں کون کون سے جج، جرنیل اور سیاستدان جو ہیں انہوں نے ان سے مالی فائدے حاصل کیے ہیں، اور تاکہ قوم کو معلوم ہو سکے ان کے چہرے جو ہیں. اور سب جو آج بوگس القادر کیس، ٹرسٹ کیس پر تنقید کر رہے ہیں، معلوم ہو ان کے کتنے وہ دودھ کے دھلے ہیں. بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں. اچھا آخری سر یہ جو اوورسیز پیراگراف ہے، پاکستانیوں کو کہا ہے کہ تفصیلات زر نہ بھیجیں، تفصیلات زر بھیجنا اپنے ہاتھ خون سے رنگنے کے مترادف ہے. یہ حکومت اپنی شہریوں کے قتل عام میں ملوث ہے، لہٰذا ان کو تفصیلات زر بھیجنے کا سختی سے بائیکاٹ کریں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گفتگو جو ہے، تفصیلی ٹویٹ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے جاری کیا گیا، ان کی گفتگو پر مشتمل ہے جو انہوں نے وکالت سے کی ہے. اب یہ جو صورتحال کا نقشہ کھینچا ہے، جب انہوں نے مذاکرات کا آغاز کیا تھا اور خود ایک کمیٹی بنائی تھی، جی ہاں، اور پہل کی تھی اس میں، اس کے جواب میں پھر حکومت نے بھی کمیٹی بنائی. بالکل. ایاز صادق صاحب کو انہوں نے بیچ میں ڈالا، اب وہ اس کے نگران مقرر ہوئے، جی ہاں، اور پھر گفتگو کا آغاز ہوا. اور 6 ہفتے تک تو پی ٹی آئی کے وفد نے اپنے تحریری مطالبات ہی پیش نہیں کی. 42 دن ایگزیکٹلی، ہاں 42 دن تک کہہ رہے ہیں لگے ان کو. 6 ہفتے اس میں گزر گئے تو اس سے زیادہ، بلکہ یہ 6 یا 7 ہفتے، اس کے بعد انہوں نے تحریری صورت میں اپنے مطالبات دیے. اب اس پہ حکومت نے رد عمل دینے کے لیے وقت مانگ لیا. اب وہ 7 ورکنگ ڈیز جو ہیں وہ مکمل نہیں ہوئے. اس لیے عرفان صدیقی صاحب نے ان سے گزارش کی تھی کہ بھئی آپ لوٹ آئیں، واپس آ جائیں، یہ بات چیت کا دروازہ بند نہ کریں، کیونکہ اس میں پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی تو پھر معاملات بڑھ جائیں گے. لیکن بہرحال اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے، اور جو بھی انہوں نے کہا ہے خان صاحب نے وہ تو ہمارے سامنے ہے. اب ان کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ یعنی پہلے جو یہ ساری باتیں تو ان کے سامنے تھی، جو موجودہ حکومت کی پوزیشن ہے وہ بھی ان کے سامنے تھی، بالکل، جو بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے پہلے تو، جو ان کی رائے تھی وہ بھی ہمیں معلوم تھی. اس کے بعد بلوچستان کا معاملہ ہے، 9 مئی کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں تو 26 نومبر کے واقعات ہیں، یہ سب ان کے سامنے تھی. اس کے باوجود جب مذاکرات کا آغاز کیا گیا تو اب اس کو کسی نہ کسی تو منطقی انجام پر پہنچنا چاہیے تھا. کہ بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اب ملک ریاض صاحب کوئی تفصیل بیان کر دیں، چلیے وہ بھی بیان کر دیں تو کوئی اچھی بات ہے. سر عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان 7 دنوں میں ایسا کیا ہوا، یعنی بڑا مزہ ہو تمام چہرے اگر کوئی بے نقاب کر دے. اچھا، بہرحال اب یہ بھی تو ایک جاسوسی ناول کی طرح ہے نا معاملہ، ملک ریاض صاحب کا اور بحریہ ٹاؤن کا. اچھا، تو جو اس کے مختلف ابواب پڑھنے کو ملیں گے تو ہم لوگ یعنی ہو سکتا سناٹے میں آ جائیں، حیرانی میں مبتلا ہو جائیں، بڑے راز ہیں سینے میں. لیکن بہرحال یہ تو اب وہ جانے اور ان کا کام جانے. ٹھیک. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جو مذاکرات اب ختم کر دیے ہیں، اس کے بعد اب ان کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ سر انہوں نے بتا دیا نا، انہوں نے کہا ہم اپوزیشن جماعتوں کو رابطہ کریں گے، ان کو لیں گے، اور پھر ایک مشترکہ جو ہے وہ لاہ عمل بنایا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ احتجاجی تحریک کی طرف پھر جا رہے ہیں، ہم یہ سمجھیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جماعتیں اکٹھی ہوں گی. ابھی تو آپ دیکھیں ان کا رابطہ ہوا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کے ساتھ. مصطفیٰ نواز کھوکر کی تو کوئی پارٹی نہیں ہے، وہ تو اپنی پارٹی چھوڑ چکے ہیں، پیپلز پارٹی، اور خود آزاد ہیں. ایک زمانے میں شاہد خاقان عباسی مفتاح اسماعیل کے ساتھ تھے، اور سمجھا جاتا کہ یہ مثلث جو ہے نئی پارٹی بنائے گی، پھر وہ الگ ہو گئے. تو اب ان کا اثر و رسوخ ان کے اپنے حلقے میں ہے اسلام آباد میں. اچھا. ان کے والد جو تھے نواز کھوکر مرحوم، ایک بڑے سلیقے کے آدمی تھے، اور بڑی ایک ان کے اپنی بڑی مضبوط گرفت تھی اپنے حلقے پہ ان کی. اچھا. مگر اب مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب تو کوئی پارٹی نہیں ہے. اب شاہد خاقان عباسی صاحب اور اس سے ملاقات ہو چکی ہے، اور انہوں نے بھی اشارے دیے ہیں وہ قریب آنے کے، اور آئین کا تحفظ ان کو بھی مطلوب ہے. اسی لیے اب اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب سے ابھی کوئی بات نہیں ہوئی سنجیدگی کے. سر آپ کو لگتا ہے کہ مولانا اگر ساتھ آ جاتے ہیں، جماعت اسلامی ہے، ہاں جی، اور پھر دوسری جمعیت علماء پاکستان ہے، یہ چھوٹی مذہبی جماعتیں ہیں، پھر بلوچستان کی جماعتیں ہیں، اور یہ ساری جماعتیں جو ہیں
اب ان سے رابطہ ہوگا, کیا ان کا گرینڈ الائنس بنے گا, سکے گا یا نہیں. پھر وہ گرینڈ الائنس بیٹھے گا, پھر وہ معاملات پہ غور کرے گا. اب وہ جب گرینڈ الائنس بنے گا تو پھر وہ ایک عام طور پہ تو جب الائنس بنتے ہیں تو ان کی ایک سپریم کونسل ہوتی ہے جس میں مختلف جماعتوں کے سربراہ موجود ہوتے ہیں. صحیح. پھر سربراہ جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں, عام طور پہ اتفاق رائے سے فیصلے کی کوشش ہوتی ہے, لیکن پھر وہ سارے جو ہیں وہ خان صاحب کی سیٹی کا انتظار تو نہیں کریں گے, جی ہاں, اپنے طور پر بھی کچھ سوچیں گے, کوئی بات کریں گے, کوئی معاملہ آگے کریں گے. تو اب تو پھر لمبی بات ہو جائے گی نا.